السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں بھی ہم نے آپ کو چند وہ باتیں بتائی تھیں جو اذان اور نماز سے متعلق ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اسی میں کی چند باتیں بتائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اذان سے پہلے بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھنا، سرن یعنی آہستہ آواز سے اور جہرن یعنی زور سے، بلند آواز سے، دونوں ہی پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، تو اللہ اکبر سے ہی اذان شروع کرنا چاہیے۔ اب سوال کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اذان سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس سے پہلے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، بدعت ہے، درست نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں خرابی کیا ہے، غلط کیا ہے اگر ہم اس سے پہلے جو ہے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، صلوات پڑھ لیتے ہیں، تو حرج کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، پھر اذان جو ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، اس کے بعد محمد الرسول اللہ بھی ایک بار مائک پر پڑھ لیں اور اس کو شروع کر دیں، اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں حرج تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ ہم دن بھر پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ یہ کریں، اب آئندہ شروع کر دیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی اذان اس طرح مکمل کریں، کیونکہ حرج کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ کہتے ہیں حرج کیا ہے، تو حرج بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، تو منع بھی کہیں نہیں ہے۔ آپ کو نہ تو کسی حدیث میں ملے گا، نہ ہی فقہ کی کسی کتاب میں ملے گا، چاروں فقہ میں سے، کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اذان میں محمد رسول اللہ پڑھنا ناجائز ہے، یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ کہیں مل جائے تو دکھا دیں، پھر منع کہاں ہے، جو دلیل لیتی ہے نا منع کہاں ہے، تو لہٰذا یہ نامناسب عمل ہے، نہ پہلے کچھ پڑھا جائے گا نہ بعد میں۔ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور مکمل ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ پر۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کسی کی اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو اس کو پڑھنے کے لیے اس کو فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہنا چاہیے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور اس کے بعد جب مکروہ وقت گزر جائے اس کے بعد وہ جو ہے اپنی سنتیں پڑھے گا تو اس کی سنتیں درست ہوں گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو یہ بالکل بے اصل بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت کے نکلنے کے بعد پڑھ سکتا ہے، اور فرض پڑھنے کے بعد اٹھ کر گھر بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی ایکسپائر جا سکتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ فجر کی نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد، یعنی فرض پڑھنے کے بعد فوراً بعد سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھی جائیں گی مکروہ وقت کے گزر جانے کے بعد۔ ایسی بعض لوگوں میں خیال پایا جاتا ہے کہ تہجد پڑھنے کے بعد سونا نہیں چاہیے، ورنہ تہجد کا ثواب نہیں ملتا، یعنی تہجد پڑھ کر سونا نہیں چاہیے، لہذا اس وجہ سے ثواب نہیں ملتا، لہذا نہیں سونا چاہیے۔ اس یہ بالکل بے اثر بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد پڑھ لینے کے بعد سونا بھی ثابت ہے، تو جو چاہے وہ تہجد پڑھ کر سونا چاہے سو جائے۔ اور اسی طرح لوگوں میں ایک اور چیز مشہور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ تو بہت زیادہ مشہور ہے اب تک، لوگ یہ سمجھتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز بتائی کہ تہجد پڑھ کر سونا چاہیے یا نہیں، وہ کلیئر کر دیا۔ اب لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، اگر سوئے نہیں اور تہجد پڑھ لی تو تہجد کی نماز صحیح نہیں ہوگی، تو یہ بھی بے اصل بات ہے۔ نہ تو تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، نہ ہی تہجد پڑھنے کے بعد سونا منع ہے۔ انسان تہجد پڑھے یعنی سوئے بغیر بھی تہجد پڑھ سکتا ہے اور تہجد پڑھ کر سو بھی سکتا ہے۔ اور لوگوں میں یہ غفلت بڑی پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، ایک اور غفلت تہجد کے تعلق سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا جو وقت ہے وہ سو کر اٹھنے کے بعد صبح سے کچھ پہلے ہے۔ تو یہ بھی بالکل درست بات نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ تہجد سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ تہجد کا افضل وقت وہ ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہی وقت ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے وہ تہجد کی نماز پڑھے، اگر اتنا نہ ہو سکے تو جب بھی وہ سوتا ہے اس کے سونے کا ٹائم اس وقت پڑھے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد جو سنتیں آپ پڑھتے ہیں، نفل آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد تہجد پڑھیں اور اس کے بعد وطر پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے دینی یا دنیاوی کام میں مشغول ہو جائیں یا پھر سو جائیں۔ ایسے ہی ایک بات اور کہنا ہے، جو بھی شخص تہجد پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، چاہے اسے عشاء کے فوراً بعد پڑھنا ہے یا سونے سے کچھ دیر پہلے پڑھنا ہے یا سو کر اٹھ کر فجر سے پہلے پڑھنا ہے، اس کو چاہیے کہ وطر کی نماز تہجد کے بعد پڑھے، تہجد پہلے پڑھے، یعنی پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے پوری، اگر عشاء کے فوراً بعد اسے وطر پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے تو وطر نہ پڑھے، پہلے تہجد پڑھے پھر وطر پڑھے۔ ایسے ہی اگر کسی کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد تو تہجد نہیں پڑھنا بلکہ سونے سے پہلے پڑھنا ہے، تو اس کو چاہیے یہ کہ عشاء پڑھ لے، عشاء کی سنتیں پڑھ لے، نفل پڑھ لے، لیکن وطر نہ پڑھے، سونے سے پہلے تہجد پڑھے اور وطر پڑھے۔ اور ایسے ہی اگر کسی کو سو کر اٹھ کر جو ہے تہجد پڑھنا ہے تو وہ عشاء کی نماز پڑھے، سنت نفل پڑھے اور اپنے دینی یا دنیاوی کام میں مشغول ہو جائے، پھر اس کے بعد سونے سے پہلے اگر توفیق ہو تو تہجد پڑھ لے، ورنہ سو جائے ایسے ہی، اور اس کے بعد جب وہ سو کر اٹھے تہجد کے لیے تو پہلے تہجد پڑھے پھر وطر پڑھے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ وطر جو ہے تہجد سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے اگر آپ تہجد پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو اب وہ تہجد نہ پڑھے، جیسے کسی نے وطر پڑھ لیے، اب اس کی آنکھ کھلی رات کو، اس کا ارادہ تہجد پڑھنے کا، تو پڑھ لینا چاہیے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ وطر کو آخر میں پڑھنا چاہیے، اسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔
ایک کمی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ جب کسی سے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کپڑے دھلیں گے، جمعے سے پڑھیں گے، فلاں دن سے پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کیا اس وقت تک ہم زندہ رہیں گے. آج دیکھیں مسلمانوں کے حالات کیا. اگر ہم غور و فکر کریں تو لاکھوں تو ایسے مل جائیں گے جن کو کلمہ یاد نہیں. بہت سارے آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کو بیچاروں کو نماز کا ہی نہیں پتہ کہ نماز کسے کہتے ہیں. بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو صرف اور صرف جمعے کو نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو صرف عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے جو نماز 5 وقت کی تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو بیچاروں کو نماز پڑھنا نہیں آتا، جو صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں. بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو نماز پڑھنا تو ان کو آتا ہے لیکن ان کے قرات کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، رکوع سجدے کا ان کا ڈھنگ نہیں، کسی کا رکوع صحیح نہیں، کسی کا سجدہ صحیح نہیں. بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے جو سجدے میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کا قومہ صحیح نہیں، سجدہ جلسہ صحیح نہیں. اور اس میں بھی اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں کہ قومہ بھی وہ اطمینان سے کرتے ہیں، جلسہ بھی اطمینان سے کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک ان کی اطمینان سے ہوتی ہے، قرات بھی ان کی صحیح ہوتی ہے، نماز سکون سے پڑھتے ہیں، تو اس میں پھر بہت سارے ایسے مل جائیں گے آپ کو جن کو نماز کے بہت ضروری جو مسائل ہیں اس کا علم نہیں، ان کی کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا وہ خیال نہیں کرتے. اور یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی خلاصہ یہ کہ نماز پڑھنے والے تو بہت کم ہیں اور ان میں بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بہت کم ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نماز اچھی طرح سے ہونا چاہیے. بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو کپڑے بڑے بے ڈھنگے پہنتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، انہیں رکوع سجدے بھی سب پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، پاکی ناپاکی کا بھی خیال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن وہ کپڑے ایسے پہن کر جاتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت ان کا صدر کھل جاتا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی سے زیادہ ہے، چوتھائی گھٹنا ہی کھل گیا تو نماز کیا ہے، فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کا خیال کریں گے تو نماز آپ کی درست ہوگی. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے وقت وہ اپنے بدن یا کپڑوں سے کھیل کرتے ہیں. یہ نامناسب عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز سے منع فرمایا. ایک شخص تھے جو نماز پڑھتے وقت اپنی داڑھی سے کھیل رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے قلب میں اگر خشوع ہوتا تو یہ داڑھی سے نہ کھیلتا. تو لہذا نماز جو پڑھی جائے وہ اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر رکوع سے اٹھتے وقت اپنے کپڑے سمیٹتے رہتے ہیں، بعض کو دیکھا ہے کہ وہ کھجاتے رہتے ہیں، بعض اپنی داڑھی کھینچتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ عمل جو ہے نامناسب ہے. نماز پڑھنے والوں میں ایک بڑی خرابی وہ یہ پائی جاتی ہے کہ ان کی نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، پھر ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد ہی ہوش آتا ہے. یعنی انہوں نے جس وقت نماز شروع کی تھی، انہوں نے اللہ اکبر کہا تھا، اس وقت ان کو ہوش تھا، اس کے بعد ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، قرات، رکوع، سجدہ، بس کیونکہ وہ پریکٹس ہے اس لیے ہو رہا ہے، ورنہ دماغ کسی کا گھر میں، کسی کا کسی سیریل میں، کسی کا کتابوں میں، کسی کا بزنس میں، کسی کا گھومنے پھرنے میں، کسی کا اپنے دوستوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے. اور ان کو ہوش جب آتا ہے جب وہ سلام پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ ایک بڑی خرابی ہے نماز میں، اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. بعض لوگوں میں یہ خرابی ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو قیام کی حالت میں، اور وہ اسے خشوع و خضوع سمجھتے ہیں، اپنی گردن سر سب کچھ جھکا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم خشوع اور خضوع کو پا رہے ہیں. سو یہ نامناسب ہے. ایسا اس کو خشوع اور خضوع نہیں کہتے، بلکہ قیام کی حالت میں کھڑا ہوا جائے کہ انسان سیدھا کھڑا اور اس کی نگاہیں نیچے ہوں، گردن جھکا لینا ضروری نہیں ہے. ایسی لوگوں میں یہ خرابی بھی پائی جاتی ہے کہ یہ کمی کہ لوگ جب سلام پھیرتے ہیں تو پوری گردن نیچے جھکا لیتے ہیں، الگ انداز سے اس کو فولڈ کرتے ہوئے یوں سلام پھیرتے ہیں. تو اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے. سیدھے آپ نارملی جیسے بیٹھے ہیں، نگاہیں آپ کی اس وقت گود میں ہونا چاہیے اور آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح نارملی آپ جو ہے سلام پھیر سکتے ہیں. یہی طریقہ صحیح ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کی حالت میں سنتیں نہیں ہوتی. سو اس کی بے اصل بات ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. مسافر پر بھی سنتیں ہوتی ہیں، البتہ مجبوری ہیں. جیسے آپ ٹرین میں ہیں، وہاں مشقت ہے سنتیں پڑھنے میں، یا آپ اسٹیشن پر نماز پڑھنے، ٹرین کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، یا آپ سفر میں کہیں گئے ہوئے ہیں، جیسے آپ کہیں کسی ہاسپٹل میں کسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، یا کسی کے گھر آپ کسی کی تعزیت کے لیے گئے. الغرض یہ ہے کہ مجبوری ہے، آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں اجازت ہے سنتیں چھوڑ دینے پر. امید ہے گناہ نہیں ہوگا. لیکن آپ بالکل فری ہیں، آپ گھومنے کے لیے گئے ہیں، آپ کے پاس وقت بھی بہت ہے، تو بلا عذر سنتیں چھوڑ دینا پھر یہ نامناسب اور قابل ملامت بات ہے. بعض لوگوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ نماز پڑھتے وقت وہ بلا وجہ کھنگارتے رہتے ہیں اور کھانستے رہتے ہیں بلا وجہ. ایک تو یہ کہ ذرا کھانسی آئی ٹھیک ہے، گلے میں انہیں کچھ محسوس ہو رہا وہ کھانس رہے ہیں. اگر آپ قرات کر رہے ہیں تو آپ کے لیے مناسب ہے کہ ظاہر ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بآواز بلند قرات کر رہے ہیں، تو کچھ گلے میں اگر محسوس ہو رہا ہے تو جو ہے کھانس کر کھنگار کر گلا صاف کر لیا جائے. یہ سمجھ آتا ہے تاکہ قرات میں آسانی ہو. اب بلا وجہ مقتدی ان کو تو خاموش کھڑے ہونا، وہ بلا وجہ کھانس رہے ہیں، کھنگار رہے ہیں، تو یہ نامناسب ہے، مکروہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.